اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ایران کے ایک نہایتی گراں قدر عالم، شخصیت، شہید آیت اللہ فضل اللہ کجوری نوری کے حالات زندگی، کچھ واقعات اور کچھ تاریخی تلخ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پیدائش اگر دیکھی جائے تو 2 ذی الحج 1269 کو ہجری قمری کو ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایران کا صوبہ ہے مازندران، اور اس مازندران صوبے کا شہر ہے کجور، جہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کا نام فضل اللہ کجوری ہے، جو کہ نوری ان کے ساتھ زیادہ شہرت ہے، یعنی فضل اللہ نوری کجوری۔ یہ تاریخ ایران کے وہ معروف مشہور فقیہ ہیں کہ جنہیں مشروطہ دور میں، نہضت مشروطہ، تحریک مشروطہ میں انہیں پھانسی دی گئی اور سزائے موت ہوئی۔ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت، وہ عظیم الشان شخصیت جنہوں نے سید محمد حسن شیرازی، جو مرزا شیرازی کے عنوان سے شہرت جنہوں نے حاصل کی اور تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، اس گراں قدر فقیہ نے آیت اللہ فضل اللہ نوری کو سامرا سے تہران کے مؤمنین کی ہدایت کے لیے انہیں تہران اعزام کیا اور بھیجا تبلیغ دین مبین اسلام کے لیے۔ یہ آیت اللہ فضل اللہ نوری تہران میں اسلامی تبلیغات، اسلامی تعلیمات کی ترویج میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور جب مرزا شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا، اور باقاعدہ یہ ایک سیاسی فتویٰ تھا کہ برطانیہ کبیر اس تمباکو کی صنعت کے ذریعے سے باقاعدہ ایران پر اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا اور کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا، تو جب تک آیت اللہ فضل اللہ نوری نے اس ایگریمنٹ جو برطانیہ اور ایران کی حکومت کے درمیان طے پانا تھا، اس ایگریمنٹ کے لغو ہونے کا باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کی اور کنفرم نہیں کیا، آیت اللہ حسن شیرازی نے اپنی جو تمباکو کی حرمت کا فتویٰ ہے وہ واپس نہیں لیا۔ پس اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ آیت اللہ حسن شیرازی، جو مرزا شیرازی کے عنوان سے جن کی شہرت ہوئی، ان کے نزدیک آیت اللہ فضل اللہ نوری کی کس قدر اہمیت تھی۔ شیخ فضل اللہ نوری، ان کی تمام تر سیاسی جد و جہد کا دار و مدار یہ تھا کہ اسلامی معاشرے پر اسلامی قوانین اجرا ہونے چاہئیں، لہٰذا انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا، اور وہ تحریک مشروطہ قرار پائی کہ باقاعدہ تمام پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے تمام قوانین جب تک فقیہ جامع الشرائط کی نظر کے مطابق نہیں ہوں گے وہ غیر اسلامی ہوں گے، لہٰذا اسلامی پارلیمنٹ سے باقاعدہ ایسے اسلامی قوانین کو پاس کروایا گیا، اور ان قوانین کو پاس کروانے کے لیے آیت اللہ فضل اللہ نوری کو ایک جامع الشرائط فقیہ کی تائید کا بھی ان کو ہونا ضروری تھا، اور اس دور میں آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع الشرائط فقیہ تھے، لہٰذا آخوند خراسانی سے رابطہ کیا گیا، اور فضل اللہ نوری نے جو تاریخی منابع بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ فضل اللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آخوند خراسانی کو تحریک مشروطہ پہ قائل کیا، اور باقاعدہ انہیں آمادہ کیا کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے، اور جب آخوند خراسانی تحریک مشروطہ میں شامل ہو گئے تو فضل اللہ نوری نے باقاعدہ طور پر ایران کے اندر جد و جہد کی، تحریک کی، اور اسلامی پارلیمنٹ سے کچھ ایسے قوانین پاس کروائے کہ جو
اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے وہاں ضروری تھے۔ لیکن بعد میں فضل اللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا کہ ہماری یہ تحریک مشروطہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ ایران میں جد و جہد کرنے والے آیت اللہ فضل اللہ نوری تھے اور مرحوم آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ عراق میں مقیم تھے، لہٰذا ان کا ان تمام تر تحریکوں کے اوپر اور تمام تر سیاسی فعالیت کے اوپر اس طرح سے اشراف اور اس طرح سے دسترسی نہیں تھی جیسے مرحوم فضل اللہ نوری کی تھی۔ لہٰذا مرحوم فضل اللہ نوری اور آخوند خراسانی کے درمیان ایک اختلاف نظر پیدا ہوا۔ آخوند خراسانی تحریک مشروطہ کے جو ہے وہ سربراہ تھے اور مرحوم فضل اللہ نوری تحریک مشروطہ کے مخالف قرار پائے اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی جو تحریک مشروعہ کے عنوان سے جانی جاتی ہے، یعنی وہ تحریک جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہو اور کسی قسم کی شرط اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مرحوم آخوند خراسانی نے باقاعدہ تحریک مشروطہ کی مخالفت کو ناجائز قرار دیا اور باقاعدہ اس طرح سے آخوند خراسانی اور ملا فضل اللہ نوری کے درمیان جو اختلاف نظری ہے وہ اجاگر ہوا، لیکن بعض بدخواہان نے اس اختلاف سے سوء استفادہ کیا۔ چونکہ آخوند خراسانی عراق میں موجود تھے، فضل اللہ نوری ایران میں موجود تھے، اور اس اعتبار سے انہوں نے یہ جد و جہد کی اور کوشش کی کہ فضل اللہ نوری اور آخوند خراسانی کے درمیان اختلاف کو ایسے اجاگر کیا جائے اور ایسے عوام کے درمیان پیش کیا جائے کہ عوام فضل اللہ نوری کی مخالف ہو جائے۔ لہٰذا چونکہ آخوند خراسانی نے تحریک مشروطہ کی مخالفت کو ناجائز قرار دیا تھا، لہٰذا فضل اللہ نوری جو تحریک مشروطہ کے مخالف تھے اور تحریک مشروعہ کے قائل تھے، انہیں باقاعدہ طور پر ایک ظاہری مقدمے کے ذریعے سے مفسد فی الارض قرار دیا گیا اور ان کی پھانسی کا حکم جاری کیا گیا، اور وہ افراد جو ایسے ماحول کے اندر سوء استفادہ کرتے ہیں جنہیں بلوائی کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں جنہیں باقاعدہ کہا جائے کہ یہ جو فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ آیت اللہ فضل اللہ نوری کو جو ہے وہ پکڑا اور انہیں پھانسی کے تختے تک لے گئے، اور اس طرح آیت اللہ فضل اللہ نوری 13 رجب المرجب 1327 ہجری قمری کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ آیت اللہ شیخ فضل اللہ نوری پھانسی سے پہلے لوگوں سے تقاضا کرتے رہے کہ ابھی نماز عصر کا وقت ختم ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے، مجھے آپ نماز عصر کی ادائیگی کی مہلت دیں، لیکن انہوں نے آیت اللہ فضل اللہ نوری کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اور پھر عین پھانسی سے پہلے کچھ ٹائم پہلے کسی شخص نے آ کر آیت اللہ فضل اللہ نوری کے کان میں یہ کہا کہ اگر اب بھی آپ تحریک مشروطہ کو ایکسیپٹ کر لیں اور دستخط کر دیں تو آپ کی پھانسی کا یہ حکم جو ہے وہ برطرف کر دیا جائے گا۔ لیکن آیت اللہ فضل اللہ نوری کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور انہوں نے مجھے بشارت دی تھی کہ آج رات میں ان کا مہمان ہوں، لہٰذا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ترک نہیں کر سکتا اور کبھی بھی میں اس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کروں گا۔ اور اس طرح سے آیت اللہ فضل اللہ نوری کا انتقال ہوا۔ لیکن تاریخی دستاویزات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ٹیلی گرام کے ذریعے سے، چونکہ اس دور میں ایسے جدید آلات اور جدید سہولیات میسر نہیں تھی، ٹیلی گرام کے ذریعے سے باقاعدہ فضل اللہ نوری کے احترام کو واجب قرار دیا تھا اور باقاعدہ حکم دیا تھا کہ فضل اللہ نوری اور ان کے اہل و عیال اور ان کے خاندان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام برقرار رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن
اس وقت کے حکمرانوں نے یہ اعلان کیا کہ آخوند خراسانی کا ٹیلی گرام ہمیں فضل اللہ نوری کے پھانسی پر چڑھنے کے بعد موصول ہوا، جبکہ یہ ایک سیاسی سارے حربے ہیں اور باقاعدہ اس وقت کی حکومت نے یہ پلان کر رکھا تھا کہ ان کے خلاف جو محاذ آرائی میں جو تحریک مخالف اٹھ رہی ہے وہ چونکہ آیت اللہ فضل اللہ نوری سے اٹھ رہی ہے، لہٰذا فضل اللہ نوری کو باقاعدہ اعدام کر دینا چاہیے، باقاعدہ انہیں پھانسی دے دینی چاہیے۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، یہاں ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ وہ افراد کے جو باقاعدہ وہ شخصیات، وہ دینی شخصیات، وہ مراجع، وہ فقہا، وہ علماء کہ جو فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، وہ حقائق کو بہتر انداز میں درک کر سکتے ہیں ان افراد کی نسبت کہ جو فیلڈ میں موجود نہیں ہیں، باہر ہیں۔ مثلا آخوند خراسانی عراق میں تھے، ایران میں نہیں تھے۔ ایران میں تحریک مشروطہ کس انداز میں چل رہی ہے، کیا اس کے فراز و نشیب ہیں، کیا اس میں خامیاں پائی جاتی ہیں، وہ جس انداز میں فضل اللہ نوری درک کر رہے تھے، آخوند خراسانی کو اس کا ادراک نہیں تھا۔ زیادہ میں زیادہ آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع کرنے کے لیے یا خطوط لکھے جا سکتے تھے، یا قاصد بھیجے جا سکتے تھے، یا ٹیلی گرام کیا جا سکتا تھا، اور یہ تمام ذرائع جو ہے وہ ان سے رابطہ فوری اور سریع اور جلدی ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ٹیلی گرام واقعاً درست انداز میں فضل اللہ نوری تک پہنچے یا آخوند خراسانی تک پہنچے، چونکہ جاسوسوں کا سلسلہ اس وقت بھی رائج تھا۔ لہٰذا ایسے ماحول میں یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فقہا کہ جو اس ملک میں موجود نہیں ہے، جس ملک میں سیاسی جدوجہد چل رہی ہے، ان کا نظریاتی اعتبار سے ان ممالک میں مداخلت کرنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ وہاں کے امور کو وہاں کے علماء بہتر انداز میں درک کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے مرحوم فضل اللہ نوری کی شہادت سے متعلق جو آیت اللہ تقی آمولی کے حالات زندگی جب بیان کیے تو وہاں پر بھی اس کا اشارہ کیا ان مطالب کی طرف کہ آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فضل اللہ نوری کی شہادت کے بعد اس سیاسی جدوجہد سے دور ہو گئے تھے، اور باقاعدہ تحریک مشروطہ سے ان کو ایک قطع امید ہو چکی تھی۔ لیکن جب فضل اللہ نوری کو پھانسی دی جا رہی تھی تو باقاعدہ وہاں پر میوزک چلائے گئے، لوگ باقاعدہ تالیاں بجا رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، اور ان تالیاں بجانے والوں میں، قہقہے لگانے والوں میں خود آیت اللہ فضل اللہ نوری کا اپنا سگا بیٹا بھی موجود تھا۔ لہٰذا آیت اللہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس شہادت کے بعد آیت اللہ کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ نوری کے انتقال کے بعد مراجع تقلید نے من جملہ آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فضل اللہ نوری کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا، تعزیتی پروگراموں کا انعقاد کیا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ آخوند خراسانی کبھی بھی فضل اللہ نوری کی شہادت یا اس انداز میں ان سے اختلاف کے قائل نہیں تھے، وہ ان کے احترام کو واجب جانتے تھے، اور دونوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اختلاف نظری تھا، ایک فقہی مسئلے پر ان کا اختلاف تھا جس کا اس انداز میں حل قطعی طور پر آخوند خراسانی کا مطمع نظر نہیں تھا۔ لہٰذا ہم اس اہم واقعے کی طرف آتے ہیں کہ آیت اللہ فضل اللہ نوری ایک نہایت ہی مقدس انسان تھے۔ جب سامرہ میں موجود تھے تو کسی شخص نے آ کر آیت اللہ فضل اللہ نوری سے سوال کیا کہ آپ کے تمام بچے نہایت شریف ہیں، لیکن ایک بچہ آپ کا نہایت ہی شرور ہے، یعنی شرارتی ہے، اوباش قسم کا ہے، اس کی حرکتیں نارمل بچوں کی طرح نہیں ہیں جو ایک مسلمان بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے، یہ ایسا شرور بچہ کیوں ہے؟ آیت اللہ فضل اللہ نوری کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی اس سے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں مشاہدہ کر چکا ہوں، اور جو آئندہ ہوگا جسے میں مشاہدہ کر رہا ہوں وہ بھی آپ نے ابھی نہیں دیکھا، اور بعد میں آپ اس کو دیکھیں گے۔ یہی میرا بچہ میرے قتل کی تحریک میں اور سرگرمیوں میں یہ میرا بچہ شریک ہوگا، اور جب مجھے تختہ دار پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا
تو یہی میرا بیٹا جو ہے یہ نیچے تالیاں بجائے گا، قہقہے لگائے گا اور جشن منا رہا ہوگا۔ اب وہ سوال کرنے والا شخص نہایت ہی تعجب سے سوال کرتا ہے کہ آیت اللہ فضل اللہ نوری مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اس واقعے کی خبر دے رہے ہیں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا اور چند سالوں کے بعد اس نے وقوع پذیر ہونا ہے۔ تو وہ تعجب سے سوال کرتا ہے کہ اس کی ایسی کیا وجہ ہے، کیوں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایسے رفتار کرے گا؟ تو آیت اللہ فضل اللہ نوری کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت میں وجہ یہ ہے کہ اس نے نجس دودھ پی کر پرورش پائی ہے، جس وجہ سے یہ میرا بیٹا اس طرح سے شرور ہو چکا ہے۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ جب ہم سامرہ میں مقیم تھے اور میرزائے شیرازی سے فیض یاب ہو رہے تھے اور ان کی خدمت میں موجود تھے، تو اس وقت ہمارے یہ بچے کی پیدائش سامرہ میں ہوتی ہے، اور وہاں جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہماری زوجہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، لہٰذا اس بچے کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، اس کی خوراک کے لیے ہم لوگ مجبور ہوئے کہ ہم نے ایک دائی کا اہتمام کیا جو 2 سال باقاعدہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ لہٰذا جب ہم نے دائی کا اہتمام کیا تو زیادہ تحقیق اور جستجو نہیں کی، وہ دائی آتی تھی اور آ کر اسے دودھ پلا دیتی تھی۔ 2 سال باقاعدہ اس نے دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ دائی دراصل ناصبی تھی اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کو برا بھلا کہا کرتی تھی اور ان کے لیے جو ہے وہ گالم گلوچ کیا کرتی تھی۔ تو اس بچے نے اس ناصبی خاتون کا دودھ پیا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی عدو تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ بچہ شرور ہو چکا ہے، اور جب میرا انتقال ہونا ہوگا، جب میری پھانسی مجھے دے رہے ہوں گے تو یہ نیچے بیٹھ کے تالیاں بجائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آیت اللہ فضل اللہ نوری کو باقاعدہ تہران میں پھانسی دی گئی تو یہ بچہ ان اوباش افراد میں شامل تھا کہ جو آیت اللہ فضل اللہ نوری کو پھانسی دے رہے تھے اور باقاعدہ میوزک استعمال کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ عزیزان محترم، ایک تو یہاں ہمیں آیت اللہ فضل اللہ نوری کی تقدس کا علم ہوا، ان کی زندگی میں جو تلخ ترین واقعہ سیاسی جد و جہد، تحریک مشروطہ کا آغاز اور تحریک مشروعہ اور ان کا اور آخوند خراسانی کا اختلاف، یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں اب اس تاریخی واقعے سے آ گئی۔ یہاں ایک اہم نقطہ تربیتی عنوان سے بہت ضروری ہے، اور وہ یہی لقمہ اور یہی دودھ ہے جو اس بچے نے پیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی غذا ایک انسان استعمال کر رہا ہے، کسی کا دودھ پی رہا ہے، یا انسان کوئی معمولی سی خوراک اٹھا کر کھا لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، ناحق کسی کا مال اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ ہمارے نزدیک میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، ہم انہیں ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن انسان کی تربیت میں اور انسان کے کردار میں اس لقمے کی جو تاثیر ہے وہ آپ نے خود مشاہدہ کر لی کہ سگے باپ کے قتل میں شریک ہوا، باقاعدہ اس کے قتل کے وقت جو ہے وہ تالیاں بجا رہا تھا، میوزک کا استعمال کر رہا تھا اور لہو و لعب میں مصروف تھا۔ تو یہ بچہ ایک نجس خوراک، ناحق خوراک کے کھانے سے اس مقام تک پہنچا، اور یہ غفلت در حقیقت میں والدین ہی کی غفلت تھی کہ جس کا آیت اللہ نے خود اعتراف کیا کہ غفلت ہماری طرف سے تھی۔ ہمیں دائی کے اہتمام میں تحقیق و جستجو کرنی چاہیے تھی اور ایک مومنہ خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں رہی اور ایک ایسی خاتون کا انتخاب کر لیا کہ جس نے جب 2 سال دودھ پلایا تو بعد میں جا کر معلوم ہوا کہ یہ ناصبی خاتون تھی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس کے وجود میں باقی رہ گیا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ خود اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک پر خاص توجہ دیں، حلال لقمہ کھلائیں۔ اگر لقمہ حلال پاکیزہ طیب اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو یہی بچے کل کو آپ کے خدمت گزار ہوں گے، یہی بچے کل کو آ کر اسلام و مسلمین کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام سے مودت و محبت و عزاداری میں ان کا ایک اپنا کردار ہوگا۔ لیکن اگر ہم انہیں لقمہ حرام کھلائیں گے تو یقینی بات ہے یہ بچہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور مودت اور محبت سے دور ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے، ہمیں لقمہ حلال کھانا نصیب کرے۔ آپ تمام
عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔